نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، والد و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس خاص بالخصوص قرآن پاک کے سلسلہ وار ترجمہ، تفسیر، مفہوم وغیرہ پر غور و فکر کرنے کی توجہ عطا فرمائی، اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اسی سلسلے میں، اور چند قرآن پاک کی ترجمہ اور ان کے مفہوم کے کنسرن باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم لوگ سورہ یوسف پہ تھے، اور تقریباً پچھلے پارٹ میں ہم لوگوں نے سورہ یوسف الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل بھی کر لی تھی، مگر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آخر کی چند آیت پر ہم لوگوں نے مزید گفتگو نہیں کر پائے، اور رفتار کے ساتھ ہم آگے نکل گئے تھے۔ موقع یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی اللہ کا کلام کو لے کر حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ روبرو ہیں، اس پر ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں۔ یوں تو سراسری نگاہ سے پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، آگے بڑھ جانا، عام طور سے یہ ہم اور آپ کرتے ہی ہیں، عموماً لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بعض وقت تلاوت کے نظریے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں پڑھ پاتے انہیں بھی ہدایت اور نصیب عطا فرمائے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک پر ہم دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کے ہی نظریے سے پڑھیں، مگر پڑھیں، اس کو رکھے نہیں، اس کو پڑھنا کا حکم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ہے کہ افضلیت اس بات پر ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ہم سے کیا کہنا چاہا ہے۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے عالم اسلام میں، نہ کہ عالم اسلام میں بلکہ امت محمدی میں، نہ کیول امت محمدی میں بلکہ پوری انسانیت اور پورے بشر کے لیے جو ہے کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کلام، اللہ کا کلام، محض ایک کلام نہیں بلکہ حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں روشنی دیتا ہے کہ ہم اس روشنی کے سہارے ہم اگر چلیں تو ہم اپنے مقصد، اپنے منزل کو پہنچیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم بالکل اندھیرے میں، اگر کوئی گلی ہے، کوئی کوچہ ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی ویرانہ کچھ معاملہ ہے، اور ہم بالکل تنہا ہیں اور بہت ہی خطرناک اندھیرا ہے، تو ایسے میں چلنا کتنا مزید مشکل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم گر جائیں، ممکن ہے کہ ہم زخمی ہو جائیں، ممکن ہے کہ ہم غلط راہ پکڑ لیں، ممکن ہے کہ ہم اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچ پائیں، ممکن ہے کہ ہم راہ بھٹک جائیں، اور ممکن ہے کہ ہم گمراہی میں، اس ویرانے میں، اس اندھیرے میں ہی بھٹکتے پھرتے رہیں۔ تو یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہ ایک روشنی عطا فرمائی ہے، ایک روشنی عطا فرمائی ہے۔ یہ روشنی اس قدر روشن ہے نا کہ نہ کہ صرف ہمیں راستہ دکھاتا ہے بلکہ ہمارے اندر کے دل کے اندر کے جو گہرائی کے اندر جو اندھیرا پن ہے، اس اندھیرے پن کو بھی دور کر دیتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ روشن کتاب ہے کہ ہمیں ہماری باہری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہ روشن دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور ہمارے اندرونی، اگر ہم اپنے اندرونی دل کے اندر کی گہرائی کو اندر دیکھیں تو وہاں بھی یہ روشن کر دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ ہاں، مگر ایک بات ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے، اور سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اسے سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے اس کتاب میں، اپنے کلام میں کیا ہم سے کہا ہے۔ آخر اس کلام کو، اس کتاب کو ہم تک لانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا سرور کائنات، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کو اس دنیا میں عطا فرمایا، نبوت سے، اپنے رسالت سے، اور ان کے سینے مبارک کو ایسی قوت، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے کہ ان پر نازل فرمایا۔ اور اگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ قرآن نہ پہنچتا تو یہ قرآن کی اس قدر کہہ لیا جائے کہ یہ اتنا مطلب کہ جامع کتاب ہے، اتنا اس کا پاور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی پہاڑ پر اگر اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا، جس میں اللہ کا یہ کلام اترا، اور اترنے کے بعد پھر
ان کے ذریعے پھر ہم تک یہ پہنچا جو آج ہم اتنے آسانی سے اس کلام کو کتاب کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم ذرا بھی یہ نہیں سوچتے اس کلام کی پاور کیا ہے. پاور کیا ہے؟ غور کریں تو یہ سمجھا جائے کہ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ جو ہے اللہ کا ہے. آپ کے پاس اگر آپ کے کسی عزیز کا خط پہنچتا ہے اور وہ آپ کو بہت عزیز ہو تو آپ محسوس کیجئے کہ اس کے خط کے ایک ایک مضمون کو کس قدر آپ کو چھونا پسند ہوتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا پسند ہوتا ہے، اور کتنا زیادہ آپ ایموشنلی اس کے ان مضمون سے اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ محض بشر ہے، جو آپ کے لیے عزیز ہے، اور کتنی اس کی عظمت ہے یہ آپ بھی محض اپنے تئیں اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن وہ رب العالمین جو پوری کائنات کا رب ہے، جو انسان اور جن اور تمام طرح کی جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب کا رب ہے، جس نے صرف کائنات بنائی بلکہ کائنات نہیں، اس نے جنت جہنم بنائے، پوری نظام پوری ہستی کو بنایا، اس ہستی کا کلام ہے یہ. تو سوچیے کہ ہمارے ہاتھ میں جب وہ کلام آتی ہے، جب ہم اس کے پڑھتے ہیں تو سوچیے اس ہستی کا کلام ہے نا ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم چھو رہے ہیں، اور ہم چھو بھی پا رہے ہیں تبھی کہ ہمارے اور اس ہستی کے درمیان میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو پاور ہوتی ہے نا، وہ پاور کو ہم تک پہنچانے میں اس قدر مدد فرمائے کہ ورنہ ہماری تو اس ایسی حالت ہی نہ تھی کہ ہم اس کے کلام کو چھو بھی سکتے، دیکھ بھی سکتے. تو شکر اس اللہ کا جس نے اپنے کلام، اپنی کتاب ہم تک پہنچایا. شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں اس اپنے کلام کو پڑھنے اور ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے آقا، اپنے محبوب، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے اپنی نبوت، اپنی رسالت میں عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو بہرحال من جملہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن لازمی ہے کہ ہم سمجھیں، لازمی ہے کہ ہم سمجھیں، اس پہ غور کریں. اب میں وہی حضرت سورہ یوسف کی آخری چند آیت جو اپنے پچھلے پارٹ میں اس پر بہت زیادہ مزید گفتگو نہیں کر پایا تھا، آج پھر ہم اس کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم آخر کی چند آیت پر انشاءاللہ تعالی غور و فکر کریں گے اور اس پر ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 سے ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں. اللہ آسانی فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے زبان میں، ہمارے عقل میں ایسی قوت دے کہ ہمارے زبان سے وہی باتیں نکلیں جو اللہ نے اپنے کلام میں ہم تک پہنچائی ہے یا ہم سے کہنا چاہ رہا ہے. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الرحمن الرحیم. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. برادران، یہ آیت ہم نے جو پڑھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 تھی، اور اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ گویا آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، ایمان والے نہ ہوں گے. معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت تو کہنے کو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ اگر ہم غور کریں تو یہ آیت بہت زمانے پہلے اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، اور ابھی ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس وقت، اور آنے والی ہماری نسلوں کے وقت، یہ تمام پورے حالات کا ایک اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی. کن کے لیے کھول دی؟ کن کے لیے اشارہ ہے؟ کن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ گویا لاکھ آپ چاہیں، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آپ لاکھ چاہیں، اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوں گے، اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوں گے. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ بعض مسلمان تو ہوں گے، مسلمان تو ہوں گے، لیکن ایمان کیا کہتے ہیں؟ ایمان وہ کہتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو، اور ایمان جو ہونی چاہیے، جو اصل مسلمان کی ایمان ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی.
مسلمان کا ہو جانا کافی نہیں ہے، مسلمان کا ہو جانا کافی نہیں، کافی تو تب ہے کہ آپ کے اندر ایمان، مضبوط ایمان ہو۔ ہم کوئی بھی رکھ لیں لیکن ہمارا عمل جو ہے ایمان پر کھڑا نہیں تو کیا ہم مسلمان ہوں گے؟ آج ہمارے سامنے بہت سے ایسے نام آتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ آیت ہم سے کہتا ہے کہ کیا وہ ایمان والے ہیں، کیا وہ مومن ہیں؟ مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ پر یقین کیا تو اللہ ہی پر یقین کرنا ہے، اللہ ہی سے جو ہے کہ ہم نے مانگنا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا معاملات ہو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایک نمک کی بھی اگر ضرورت ہو تو ہم سے مانگو۔